عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین وبعد۔ سورہ احقاف کی چند آیتوں کی تفسیر اور وضاحت ہم نے گزشتہ سبق میں سنی اور پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور اس کی نافرمانی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور اس کی والدین کی نافرمانی کا برا انجام ذکر ہوا، نیز یہ کہ اہل ایمان اور اہل کفر و طغیان ان دونوں کا ذکر ہوا۔ اب ان دو فریق یعنی اہل کفر اور اہل ایمان، نیز یہ کہ والدین کے فرمانبردار اور والدین کے نافرمان، ان دو فریق کا صلہ اور ان کا بدلہ یہاں پر ہماری اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَلِكُلٍّ، کلٍ میں جو تنوین ہے وہ عوض کے لیے، یعنی مضاف الیہ کے عوض میں جو تنوین آتی ہے وہ ہے، اور اصل عبارت ہے وَلِكُلٍّ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ، اے فریق المؤمن و فریق الکافر۔ فریق مؤمن جس کی تعبیر اللہ رب العزت نے پیچھے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا سے کی، اور فریق کافر جس کی تعبیر اللہ رب العزت نے اولئک الذین حق علیہم القول سے کی۔ درجات، درجتن کی جمع مقام، مرتبہ، اور مما عملوا، من یہاں پر تعلیل کے لیے ہے، اے من اجل ما عملوا، اور ولیوفیہم، وفا یوفی کوئی چیز پوری دینا، اور یہ ہم مفعول اول ہے، اعمالہم مفعول ثانی ہے، اور یہاں پر مضاف محذوف ہے، اے ولیوفیہم جزاء اعمالہم، اور لیوفیہم یہ متعلق ہے لام حرف جار، اور اس کے بعد ان محذوف ہے، یوفیہ فعل مضارع، اور یہ جار متعلق ہے ایک فعل محذوف سے، اور وہ ہے فعل اللہ ذالک بہم، یا یہ کہ جازاہم بذالک لیوفیہم، وہم لا یظلمون، واو حالیہ ہے یا مستانفہ، لا یظلمون شیئا۔ چلیے ترجمہ ہوگا: اور ہر ایک کے مقام و مراتب ہیں ان کے اعمال کے سبب، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ اب یہ درجات، مومنین کے درجات اور مقام مراتب بلند ہوں گے، اور کافرین کے درجات اور مقام مراتب جہنم میں یہ نچلے طبقے کے ہوں گے، اور ان کے اعمال، مؤمنین کے اعمال نیک اور کافرین کے اعمال برے، گناہ ان کے، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، بین طور کہ اہل ایمان کے صلہ میں، ان کے جزا میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی، اور ان کے اعمال کا پورا صلہ دیا جائے گا ان کو، اور کافرین کی جزا میں اور ان کی سزا میں کچھ بھی زیادتی نہ ہوگی، بلکہ ان کے اعمال کے مطابق ہی ان پر
تو ان کی جزا ملے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اچھا، پہلے اس آیت میں جو کچھ قابل وضاحت الفاظ ہیں ان کے معنی سنیے۔ یوم کا معنی جانتے ہیں، یعرض، عارض یعرض پیش کرنا، یعرض فعل مجہول ہے، فعل مجہول، اور الذین کفروا نائب فاعل۔ اذہبتم، اذہبا کا معنی لے جانا ہوتا ہے، یہاں پر مراد برباد کرنا، ضائع کرنا، ختم کرنا۔ طیبات، طیبتن کی جمع، اور طیبات سے مراد یہاں پر لذتیں، لذات کے معنی میں ہے یہ۔ اور استمتع، لطف اندوز ہونا، اور عذاب الہون، ہون ذلت رسوائی کے معنی میں۔ اور بما کنتم تستکبرون، یہ ما مصدریہ ہے، ای باستکبارکم، اور فسق یفسق، و بما کنتم، یہاں پر بھی ما مصدریہ ہے اور یہ عطف ہے بما کنتم تستکبرون پر۔ فسق یفسق کا مطلب ہوتا ہے حکم عدولی کرنا، خروج عن الطاعہ، نافرمانی کرنا، حکم عدولی کرنا۔ چلیے اب اس کے بعد الفاظ کے معنی واضح ہو گئے، اب ذرا ترکیب بھی سمجھ لیں کچھ۔ یوم یعرض الذین، یوما مضاف ہے، یعرض یہ جملہ مضاف الیہ ہے یوما کا، اور یہ یوم منصوب ہے، ظرف ہے یہ فعل محذوف کا، اور وہ ہے یقال لہم۔ اور تو یوم یعرض یقال لہم کا مفعول فی ہے، اور اذہبتم طیبات اسی یقال کا مفعول بھی ہے، مقولہ۔ اور بما کنتم تستکبرون یہ تجزون سے متعلق ہے، اور با یہاں پر سببیہ ہے، یا ایک ہی با یہاں پر یہ عوض کے لیے ہے۔ اب ترجمہ سنیں۔ اور جس دن ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا تم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی لذتیں یا اپنے حصے کی لذتیں ختم کر چکے اور ان کا لطف اٹھا چکے، تو آج ذلت کے عذاب کا بدلہ لو، تمہارے زمین میں ناحق تکبر کرنے اور حکم عدولی کرنے کے سبب۔ اچھا، اس آیت میں یہ بتانا ہے کہ یعرض، عرض یعرض پیش کرنا، کوئی چیز کسی کے سامنے پیش کرنا، تو ایسی صورت میں جس کے سامنے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے وہ اہل شعور سے ہوتا ہے، اور یہاں پر کافرین کو آگ پر یا آگ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آگ کافرین کے سامنے پیش کی جائے، کہ کافرین اہل شعور سے ہیں، نہ کہ آگ۔ تو اس لیے یہ آیت کی مفسرین نے دو توجیہیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ آیت قلب پر مبنی ہے، محمول ہے، یعنی یہ کہ اصل یہ ہے کہ آگ کو پیش کیا جائے گا یا آگ کو ظاہر کیا جائے گا اہل کفر اور مشرکین کے سامنے۔ کب؟ ان کے جہنم میں داخل ہونے سے پہلے انہیں یہ آگ دکھائی جائے گی کہ اب تمہیں اسی میں رہنا ہے، اسی میں جھلسنا ہے۔ اچھا، اس قلب میں دو نقطہ ہے، ایک تو ایک مبالغہ ہے کہ وہ آگ اتنی عظیم ہوگی، اتنی سخت ہوگی، گویا کہ وہ آگ اہل شعور سے ہے اور وہ آگ ان کو جلانا چاہتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں کافرین کی اہانت ہے، کہ کافرین گویا کہ ایک ایندھن یا لکڑی کی طرح ہیں کہ جنہیں آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، آگ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جلنے کے لیے۔ دوسری توجیہ مفسرین نے
یہ کی ہے کہ یہاں پر مجاز ہے، قلب نہیں بلکہ مجاز ہے، اور یعرضو یہاں پر یہ جلنے اور عذاب کے معنی میں ہیں، یعنی ان کافروں کو آگ میں ڈالا جائے گا اور اس میں جلایا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا آگ کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد کا ذکر کیا، ان کفار اور مشرکین کی عبرت کے لیے کہ قوم عاد جو کہ ان سے زیادہ طاقت و قوت اور شان و شوکت والے تھے، جب انہوں نے حق سے روگردانی کی اور اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام اپنے نبی کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ وَاذْكُرْ فعل امر ہے، ابھی یا تو ذکر سے ہے یا ذکر سے ہے۔ ذکر کا مطلب زبان سے ذکر کرنا، اور ذکر کا مطلب قلب میں ذکر یعنی یاد کرنا۔ یہاں پر دونوں احتمال ہے، لیکن زیادہ واضح یہ ہے کہ یہاں پر زبان سے ذکر کرنے کے معنی میں ہیں، اور خطاب یہاں پر نبی سے ہے۔ اخا عاد یہ مفعول بھی ہے اذکر کا، اور اخ کا حقیقی معنی تو بھائی ہوتا ہے۔ اب عاد قوم عاد کے بھائی، اس سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہیں، اور مراد اس سے خاندانی بھائی یا ہم قبیلہ ہم خاندان کو بھی پر بھی اخ کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے اخو قریش یعنی صاحب قریش، اے فرد من افراد قریش، اخو العرب اے فرد من افراد العرب۔ اچھا، اس کے بعد اذ انذر قومہ، اذ یہ بدل الاجتمال ہے اخا عاد سے، اور معنی ہے وقت ان انذر قومہ۔ پھر انذر فعل ماضی ہے، انذار اس کا معنی جانتے ہیں آپ حضرات، ضمیر حضرت ہود علیہ السلام کی طرف راجع، قومہ اس کا مفعول بھی ہے، اور یہ بالاحقاف یہ حال ہے، اے قومہ کائنین بالاحقاف، اور وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ جملہ معترضہ ہے، اور اللہ تعبدوا الا اللہ یہ ان لا تعبدوا با مقدر ہے بے ان لا تعبدوا، اور یہ تفسیر ہے اس انذار کی۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اذ انذر قومہ بالاحقاف قائلا لهم الا تعبدوا، تو اس صورت میں اللہ تعبدوا یہ قائلا کا مفعول ہوگا، اور انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یہ جملہ تعلیل ہے ما قبل کی۔ اس میں اذکر اخا عاد اس کا معنی بتا چکا ہوں، انذرا اس کا معنی بھی گزر چکا ہے، خلط خلا یخلو اس کا معنی یہ گزر چکا ہے، یہ لفظ بھی پہلے گزرنا اس کے معنی میں آتا ہے، نذر نذیر کی جمع، نذیر منذر ڈر سنانے والا، اس کے معنی میں اس کی جمع نذر آتی ہے، یہاں مراد رسول ہیں۔ اور من بین یدیہ ومن خلفی، من خلفی پیچھے کے معنی میں، بین یدیہ یہ آگے کے معنی میں کنایتاً استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی حال ہے، یعنی من بین یدیہ ومن خلفی یہ حال ہے، ایک محذوف متعلق سے متعلق ہو کر۔ اور عذاب یوم عظیم، عظیم اگر یوم کی صفت ہے اور یوم تو اس کا معنی بڑا دن، اب یہ بڑا دن اس مراد روز قیامت ہے، تو یہاں پر عظیم یہ حائل کے معنی میں، یعنی ہولناک دن، یا کہ عظیم یہ عذاب کی صفت ہے، تو ایسی صورت میں عظیماً منصوب ہونا چاہیے تھا، عذاب منصوب ہے، لیکن یہاں پر چونکہ یوم کے جوار میں مذکور ہے اس لیے اس کا اعراب دے دیا گیا، اور معنی ہے اس دن کا بڑا عذاب۔ اچھا، اب رہ گیا احقاف۔ احقاف یہ یمن میں
ایک وادی ہے جہاں پر یہ قوم عاد آباد تھی، اور ابھی کے حساب سے یہ حضرموت کے شمال اور عمان کے مغربی حصے میں، جسے اس وقت ربع خالی کہا جاتا ہے، ان کی آبادی تھی۔ اور احقاف لغوی اعتبار سے حقف کی جمع ہے۔ حقف کا معنی ہوتا ہے ریت کا ٹیلا جو لمبا اور آڑھا ٹیڑھا ہو۔ شاید اس وادی کو احقاف اسی لیے کہا گیا کیونکہ ان کے جو گھر تھے وہ ریگستانی یا تو ریتیلے ٹیلوں پر واقع تھے۔ اب ترجمہ سنیں۔ اور اے نبی، ان کافروں کے سامنے قوم عاد کے ہم قبیلہ کا ذکر کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو مقام احقاف میں ڈر سنایا، اور ایسے ڈر سنانے والے ان کے پہلے بھی گزر چکے اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پوجو کیونکہ مجھے تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اچھا، اس آیت میں چونکہ وادی احقاف اور اس کے مکینوں کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام احقاف رکھا گیا، تسمیۃ الکل بسم الجز کی قبیل سے۔ اور یہ وادی احقاف میں قوم عاد آباد تھی۔ قوم عاد کا ذکر قرآن پاک میں اس صورت کے سوا اور بھی متعدد صورتوں میں ہیں، جیسے سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء، سورہ حاقہ۔ اور اس قوم عاد کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور یہ قوم بڑی سرکش اور بڑے زور یعنی طاقت و قوت والی تھی، تو انہوں نے حضرت عاد علیہ السلام کی نصیحت نہ سنی، ان کی بات نہ مانی، ان کی دعوت سے روگردانی کی، تو ان کا انجام ہلاکت اور تباہی ہوا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اچھا، ترکیب بتاتے وقت میں نے ایک ترکیب یہ بتائی کہ انذرا قومہ مفعول ہے، اور اللہ تعبدوا الا اللہ یہ تفسیر ہے انذرا کی۔ تو انذار تو کہتے ہیں ڈر سنانا، یہ کسی چیز سے ڈرانا، تو اللہ تعبدوا الا اللہ یہ انذار کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو اللہ کی عبادت کا حکم ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت سے ممانعت اور نہیں وارد ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز سے نہیں، یہ اس کے نقصان اور مضرت سے ڈرانا ہوتا ہے، اس لحاظ سے اب یہ انذار کی تفسیر بن سکتا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا کیا جواب دیا، اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قالوا ضمیر کا مرجع قوم عاد، اجئتنا حمزہ استفہام یہاں پر انکار کے لیے ہے، اور لتأفکنا افکا یأفکو صرفہ کے معنی میں ہے، یعنی کسی چیز کو پھیرنا اور دور کرنا۔ پھر فأتنا، فأتی فعل امر ہے اتی یأتی سے، اور بما تعدنا یہ بما مراد اس سے عذاب، اور یہ ما موصولہ ہے، تعدنا اس کا صلہ ہے، اور صلہ کی طرف پلٹنے والی ضمیر محذوف ہے، اے بما تعدنا بہ من العذاب العظیم۔ پھر ان کنت من الصادقین، صادقین سچے ہو کس چیز میں؟ جس کی تم ہمیں خبر دے رہے ہو، جس سے تم ڈرا رہے ہو، یعنی عذاب کی، اور یہ شرط ہے اور اس کی جزا ما قبل، اگر تم سچے ہو تو تم لے آؤ۔ اب ترجمہ سنیے۔ قوم عاد نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو، برگشتہ کرو، تو تم لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تم
ہم سے وعدہ کر رہے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ آلہہ الہ کی جمع معبود کے معنی میں یہاں بھی مضاف محذوف ہے، لتأفکنا عن عبادتی آلہتنا، تاکہ تم ہمیں پھیر دو ہمارے معبودوں کی عبادت سے۔ ان کی سرکشی اور روگردانی کا جواب حضرت ہود علیہ السلام نے انتہائی بردباری کے ساتھ دیا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ قال میں ضمیر کا مرجع حضرت ہود، انما یہ آپ جانتے ہیں جملہ کے جزو اخیر کے حصر اور قصر کے لیے آتا ہے، اور علم سے مراد یہاں پر عذاب کے آنے کے وقت کا علم، اور وہ ابلغکم سے حضرت ہود اپنا فریضہ اور اپنی ذمہ داری کا ذکر کر رہے ہیں، اور ولاکنی اراکم قوم تجہلون، جہلا یجہلو تجہلون تجہلون هذه الامور الواضحہ، یہ کہ تجہلون یہاں پر مفعول نہیں ہے اس کا، یہاں مراد اس سے جہالت برتنا۔ اب ترجمہ سنیں پہلے۔ حضرت ہود نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تمہیں وہ پیغام پہنچاتا ہوں جسے لے کر مجھے بھیجا گیا، یا جسے دے کر مجھے بھیجا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو کہ جہالت برت رہے ہو۔ اچھا، اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ قوم عاد نے تو حضرت ہود سے بطور چیلنج عذاب کا مطالبہ کیا تھا، عذاب لانے کا، اس کا جواب حضرت ہود نے علم سے دیا اور اپنے سے علم کی نفی کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کنایتاً حضرت ہود نے یہ کہا کہ یہ عذاب لانے کی طاقت اور قدرت میرے پاس نہیں ہے، بلکہ عذاب کے آنے کا وقت بھی مجھے معلوم نہیں، یہ علم اور یہ قدرت اللہ کے پاس سے ہے، میں تو بس ایک رسول، ایک پیامبر ہوں جو اللہ کا پیام اور پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، میری ذمہ داری یہاں پوری ہو گئی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو، کہ عذاب کا جلد مطالبہ کر رہے ہو، کیونکہ تم عذاب اور اس کی حقیقت سے ابھی واقف نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ہود اور ان کی قوم کے درمیان جو لمبا بحث و مباحثہ ہوا، اس کو حذف کر کے ان پر عذاب آنے کے وقت کا ذکر کیا اور فرمایا، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم۔ اچھا، فلما میں فا فصیحہ ہے، فا فصیحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہ کسی محذوف پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ فا بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے عبارت محذوف ہے اور قصہ محذوف ہے جو میں نے ذکر کیا۔ فلما رأوہ رآ، یہ ہو جو ہے یہ مفعول ہے رأو کا، اور ضمیر کا مرجع بما تعدنا میں ما ہے جس سے مراد عذاب ہے، اور عارضاً سے مراد بادل، اس کا معنی بادل ہے، یا یہ کہ وہ بادل جو کہ افق میں ظاہر ہو۔ مستقبل استقبلہ کسی طرح رخ کرنا، یا یہ کہ رخ کر کے جانا۔ اودیہ وادی کی جمع، اور قالو یہ لما کا جواب ہے، لما یہ ظرف شرط کے لیے ہے۔ ھذا عارض ممطرنا، عارض کا معنی بتایا میں نے، ممطر امطر یمطرو سے برسانے والا، اور بل ہوا ما استعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، ریح اس کا معنی یہاں پر آندھی، یہ ہوا کے معنی میں آتا ہے جمع ریاح۔ فیہا عذاب علیم جملہ ریحن کی صفت ہے، اور یہ ریحن ترکیبی لحاظ سے یا تم تا محذوف کی خبر ہے، ہی ریحن، یا کہ بل ہوا ما استعجلتم میں ما یا ہوا سے بدل ہے۔ ترجمہ سنیے، پھر جب انہوں نے
اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہا یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ ریحٌ میں تنوین یہ تعظیم کے لیے ہے، اے ریحٌ عظیمہ، ایک عظیم آندھی، بڑی آندھی۔ اچھا، علیم یہ مؤلم کے معنی میں ہے، عذابٌ وہ عذاب جو کہ الم دینے والا ہو۔ اور ایک بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر عذاب اتنا سخت ہوگا کہ گویا کہ وہ خود جو اپنے ہی سے درد میں مبتلا ہو گیا، تو یہ مبالغتاً یہاں پر مؤلم کی جگہ علیم کہا گیا۔ اچھا، ایک روایت یہ ہے کہ طویل عرصے سے ان پر بارش نہیں ہوئی تھی، بارش روک دی گئی تھی، اس لیے جب انہوں نے آسمان کے افق میں کنارے بادلوں کو آتے دیکھا تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پر بارش ہوگی، یہ تو باران رحمت ہے۔ اچھا، یہ عارضاً چونکہ رؤیت مراد یہاں پر رؤیت بصریہ ہے جو کہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، تو فلما رأوہ یہ مفعول ہے اس کا، اور عارضاً یا تو یہ تمیز ہے یا حال ہے۔ یہاں پر ترکیبی لحاظ سے ایک سوال ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ عارضاً مستقبل اودیتہم، تو مستقبل اودیتہم یہ عارضاً کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے ھذا عارض ممطرنا، ممطرنا یہ بھی عارضن کی صفت ہے، اور عارض اور عارضاً یہ دونوں موصوف ہیں جو کہ نکرہ ہیں، اور ان کی صفت معرفہ ہے، یعنی معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے مستقبل اودیتہم ممطرنا۔ تو ایسا کیسے، جبکہ موصوف اور صفت میں تعریف و تنکیر میں بھی مطابقت ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مستقبل اودیتہم یہ اضافت لفظیہ ہے، حقیقیہ نہیں۔ اور آپ حضرات نے پڑھا ہے ان کتابوں میں کہ اضافت لفظیہ یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی ہے، تو اگرچہ یہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، اس کے باوجود یہ مستقبلہ نکرہ ہی ہے۔ اسی طریقے سے ممطرنا یہ بھی اگرچہ معرفہ کی طرف مضاف ہے، لیکن یہ چونکہ اضافت لفظیہ ہے اسی لیے یہ نکرہ ہی ہے، لہٰذا نکرہ کی صفت بننا اب درست ہو گیا۔ اضافت لفظیہ کی وضاحت آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اگر بھول گئے ہوں تو دوبارہ کتب نحو کی طرف رجوع کر کے اس کو تازہ کر لیں۔ اب اس عذاب کی قدر تفصیل اگلی آیت میں اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ دمر یدمر باب تفعیل سے ہلاکت کرنا اس کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ لا یرا الا مساکنہم، مساکنہم یرا کا نائب فاعل ہے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ذالکہ سے مراد ذالکہ الجزاء المہلک۔ اور اصبحوا یہاں پر صاروا کے معنی میں ہے، فا فصیحہ، یہ بھی عبارت محذوف ہونے پر دلالت کر رہی ہے، اور اصبحوا کی خبر لا یرا الا مساکنہم میں پورا جملہ۔ اور تدمرو یا تو یہ ریحٌ کی دوسری صفت ہے، یا یہ کہ یہ مستقل جملہ ہے۔ ترجمہ سنیں، یہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، تو ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ ہم ایسے ہی مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کل شے سے مراد ہر وہ چیز جو ان کافروں اور ظالموں سے متعلق تھی، ان کی جان، مال، اولاد وغیرہ، ان کے پاس سے یہ آندھی گزرتی اور تباہ کر دیتی۔ بِأَمْرِ رَبِّهَا کہہ کر یہ بتایا گیا کہ یہ آندھی از خود نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے ان پر عذاب کی شکل میں آئی تھی۔ اس آندھی نے
ان کافروں کے مرد، عورت، بچوں، بوڑھوں اور ان کے مال مویشی سب کو یہ آندھی اڑا کر لے گئی اور انہیں چیر پھاڑ دیا، اور حضرت ہود اور اہل ایمان یہ محفوظ ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام کو اس آندھی کا علم ہوا، احساس ہوا، تو وہ ایک باڑے میں اہل ایمان کو لے کر چلے گئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اور ایمان والوں کے ارد گرد ایک لکیر کھینچ دی، تو جب یہ آندھی اس لکیر کے یا اس باڑے کے اندر آتی تو انتہائی نرم، خوشگوار، فرحت بخش، سرد ہوا کی شکل میں ہوتی، اور جب یہی ہوا ان کافرین اور ظالمین پر گزرتی تو انتہائی گرم، سخت، ہلاکت خیز ہو جاتی۔ اور یہ اہل ایمان 4000 تھے جو کہ اس عذاب سے محفوظ رہے۔ جب یہ آندھی آئی تو اس وقت قوم عاد کے کچھ لوگ گھروں کے اندر تھے اور کچھ باہر، اسی طریقے سے کچھ مویشی اندر تھے، کچھ باہر۔ تو جو باہر تھے تو اس آندھی نے انہیں اڑا دیا اور وہ آسمان و زمین کے درمیان اڑ رہے تھے۔ تو جب گھر کے اندر لوگوں نے دیکھا اس آندھی کی وجہ سے بہت سے لوگ اور بہت سے ان کے مویشی یہ اڑ رہے ہیں، تو انہوں نے دروازہ بند کر کے گھروں میں پناہ لی، گھروں ہی میں رہے، لیکن یہ آندھی ان کے دروازوں کو، ان کے گھروں کو توڑ کر انہیں ریتوں کے نیچے دفن کر دیا، اور یہ لوگ تقریباً 7 راتیں اور 8 دن ریتوں کے نیچے دبے کراہتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس آندھی نے ریتوں کو ہٹایا اور انہیں اڑا کر سمندر میں پھینک دیا، اور جہاں پر یہ ایک عظیم قوم اپنے پورے ساز و سامان اور زندگی کی ساری رعنائیوں اور سارے مظاہر کے ساتھ آباد تھی، اب اس آندھی کے بعد، اس عذاب کے بعد وہاں پر صرف ان کے گھروں کے نشانات ہی بچے رہے۔ اب کفار مکہ کی مزید تذکیر اور نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے اس قوم عاد کا مزید ذکر کیا اور فرمایا: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ مکنا یمکنو، کسی چیز پر قدرت دینا، اور فیما یہ مکناہم سے متعلق ہے، اور ما موصولہ ہے، اور ان نافیہ ہے۔ مکناکم فی یہ ما کا صلہ ہے، اور سمع سماعت کان کے معنی میں، ابصار بصر کی جمع، افئدہ فؤاد کی جمع، بصر آنکھ، فؤاد قلب، اور اس کے بعد فما اغنا عنہم، اغنا یغنی فائدہ دینا، بے نیاز کرنا، اور من شیء من زائدہ ہے، اصل تھا فما اغنا شیئا من الاغنا، تو شیئا یہ مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر منصوب، لیکن پھر من زائدہ مزید مبالغے کے لیے داخل کیا گیا اس پر۔ اذ کانوا یجحدون، اس ظرفیہ ہے لیکن تعلیل کے معنی کو متضمن ہے، اور یہ اذ مضاف ہے کانوا یجحدون اس جملے کی طرف۔ جحد یجحدو انکار کرنا، بآیات اللہ یجحدون سے متعلق ہے، آیات اللہ آیا کی جمع آیا، اور آیات اللہ سے مراد یہاں پر اللہ کی واضح نشانیاں، حجج، دلائل قدرت جو کہ آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حاقہ یحیق، احاطہ کے معنی میں گھیرنا، بہم یہ حاقہ سے متعلق ہے، ما کانو یہ ما موصولہ ہے، کانو بہ یستہزئون یہ صلہ ہے، اور یہ موصول ما یہ حاقہ سے مرفوع ہے، یعنی اس کا فاعل ہے، اور ما سے مراد یہاں پر عذاب ہے۔ اب ترجمہ سنیں۔ اور ہم نے انہیں ان چیزوں پر قدرت دی جن چیزوں پر تمہیں قدرت نہ دی، اور ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے
تو ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے کچھ کام نہ آئے، انہیں کچھ فائدہ نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ان پر اس عذاب یہ کہ اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ بِہِ یستہزئون سے متعلق ہے اور ضمیر کا مرجع ما ہے۔ یعنی اے کفار مکہ، اللہ رب العزت نے قوم عاد کو تم سے زیادہ طاقت و قوت، مال و دولت اور شان و شوکت عطا کی، اس کے باوجود جب وہ ایمان نہ لائے اور حق سے روگردانی کی تو اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک کر دیا اس طور پر کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ رب العزت نے قوم عاد کے حال کے بعد دیگر سابقہ قوموں کا حال ذکر کیا۔ کفار مکہ کی مزید تذکیر اور انذار کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَلَقَدْ لام تاکید کے لیے، قد تحقیق کے لیے، اس سے پہلے والی آیت میں بھی ما حولکم، ما موصولہ ہے، حولکم یہ ظرف ہے ایک محذوف کا جو کہ صلہ ہے ما کا، من القراء یہ قرا قریہ کی جمع، یہ بیان ہے ما کا، اور یہاں مراد من اہل القریہ، من اہل القرا، کیونکہ انہیں ہی ہلاک کیا گیا۔ وصرفنا الآیات، صرفنا الآیات آیتن کی جمع، آیت سے مراد یہاں پر دلائل قدرت وحدانیت جو کہ آفاق و انفس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ صرفا کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، کسی چیز کو بار بار پھیرنا مختلف طریقے سے۔ لعلہم یرجعون، لعل یہ رجا کے لیے آتا ہے، لیکن کلام الہی میں یہ زیادہ تر تعلیل یا تحقیق کے لیے استعمال ہو، یہاں پر تعلیل کے لیے ہے، یعنی تاکہ وہ باز آئیں اپنے کفر و شرک اور معاصی سے، فسق و فجور سے۔ اب ترجمہ سنیں۔ اور ہم تمہارے ارد گرد بہت سی بستیوں کو ہلاک کر چکے اور انہیں طرح طرح کی نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ باز آئیں۔ اس سے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم صالح وغیرہ گزشتہ امتیں مراد ہیں جنہیں اللہ نے ان کے کفر و اعراض کے سبب ہلاک کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ابھی اہل مکہ اپنے اسفار میں ان کے گھروں کے نشانات دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون۔ لولا یہ حرف تحزیز ہے، لیکن اگر یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ملامت اور زجر و توبیخ کا معنی دیتا ہے۔ نصر ینصر مدد کرنا، اور ہم مفعول بھی ہے، اور الذین اسم موصول یہ نصرہ کا فاعل ہے، اور اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ یہ صلہ ہے الذین کا، اور اصل میں اتخذوہم تھا، ہم ضمیر محذوف جو کہ راجع ہے الذین سے موصول کی طرف، اور یہ ہم مفعول اول ہے اور آلہتاً مفعول ثانی ہے، اور قرباناً یہ حال ہے آلہتاً سے، اور اتخذ باب استعال سے قربان ما یتقرب به الی اللہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کیا جائے۔ بل ضلوا عنہم، بل یہاں پر اضراب اور انتقال کے لیے ہے، اور ضل یضل کا معنی تو گمراہ ہونا، بھٹکنا، یہاں پر غائب ہونا کے معنی میں ہے، اور ضلوا میں ضمیر کا مرجع وہی باطل معبود، عنہم میں ہم ضمیر کا مرجع کفار، وذالک افکہم، افک کا مطلب جھوٹ، اور افترا یفتری
اس کا مطلب بھی کوئی بات گڑنا ہی گزر چکا ہے، اور ما یہاں پر مصدریہ ہے، اے افکہم و افتراؤہم، اور ذالکہ سے اشارہ ہے مذکور کی طرف، ما قبل جو مذکور ہے، یعنی ان کفار کا بتوں کو معبود بنانا، یہ ان کا جھوٹ اور ان کا افتراء۔ اب ترجمہ سنیں۔ تو ان کافروں کی، ان مشرکین کی مدد کیوں نہ کی انہوں نے، جنہیں یا اللہ یا ان مشرکین کی مدد کیوں نہ کی ان بتوں نے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں ان مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا قرب حاصل کرنے کے لیے، بلکہ یہ تو ان سے غائب ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور ان کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ اچھا، اس آیت کی ترکیب بھی ہو گئی، میں نے ذکر کر دی۔ اب یہاں پر بتانا ہے بل کے بارے میں کہ یہ بل اضراب اور انتقال کے لیے ہے، یعنی ادنا سے اعلیٰ کی طرف انتقال۔ تو پہلے بل سے پہلے یہ بتایا گیا کہ ان بتوں نے ان کافروں کی مدد نہ کی، پھر مزید آگے بڑھ کر یہ بتایا گیا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ مدد نہیں کی، بلکہ عذاب کے نازل ہونے کے وقت وہ تو غائب ہو گئے، وہ وہاں پر تھے بھی نہیں، تو یہ مدد نہ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی، آگے اگلے درس میں انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔